بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، البلاغ کی طرف سے آپ کا استقبال۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے تبلیغی جماعت پر پابندی۔ ناطقہ سربا گریباں اسے کیا کہیے۔ تبلیغی جماعت کیا ہے؟ ہندوستان کے ایک دور افتادہ لامعلوم سے علاقے دلی کے قریب، وہاں سے وہ شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد برعظیم ہند و پاک بنگلہ دیش میں پھیل گئی۔ پھر اس کے بعد اس کے مخلص کارکنوں نے اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا۔ افریقہ گئے، امریکہ گئے، ساؤتھ امریکہ بھی گئے، اور یہاں تک کہ قطب شمالی کے جو قریب کے علاقے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز، وہاں بھی گئے۔ کیا پیغام ہے تبلیغی جماعت کا؟ اللہ کا نام لو، اللہ کا کلمہ پڑھو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، 5 وقت اس کی طرف سے بلند ہونے والی پکار پہ لبیک کہو، برائیوں سے بچو، شراب ہی نہیں، سگریٹ سے اور پان اور حقے سے بھی بچو، پھر اپنے معاملات کو درست کرو، سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھو۔ اس پیغام کو لے کر وہ مختلف دنیا کے گوشوں میں پھیل گئے، اور اس پر پابندی، اور پھر پابندی بھی ایک ایسی سرزمین پر جہاں سے آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کی پکار کو بلند کیا۔ فارسی کا مشہور شعر ہے، چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ اگر خانہ کعبہ سے کفر کا آوازہ بلند ہو تو پھر مسلمانی کہاں باقی رہ جائے گی۔ ایک اور شعر یاد آتا ہے علامہ اقبال کا، ایک مصرع، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اس سرزمین سے اس طرح کی پکار بلند ہو، کتنے افسوس کی بات۔ تبلیغ جماعت کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، دائرہ علم محدود ہے، اور قرآن مجید پر بہت زیادہ تکیہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن بہرحال اسلام کی جو تعلیمات ہیں، سیدھی، سچی، سمپل، ان تعلیمات کو لوگوں کے درمیان وہ پھیلاتے ہیں۔ پہلے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کا آغاز تقریباً 1925 میں ہوا۔ اس سے پہلے علماء اکرام، مولوی صاحبان، واعظین اور مقررین موٹی موٹی فیسیں وصول کیا کرتے تھے تقریریں کرنے کی، لیکن یہ اللہ کے بندے کوئی پیسہ نہیں مانگتے لوگوں سے، سفر کرتے ہیں۔ ہم نے تبلیغی جماعت کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ٹیکسی چلانے والے، رکشہ چلانے والے، ترکاری بیچنے والے، ٹھیلا لگانے والے، ایسے لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے دور دور سفر کرتے ہیں، اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ خواتین میں بھی کام کرنے کی اہمیت ان کو محسوس ہو گئی۔ تو ایسی ایک جماعت پر پابندی لگانا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کچھ لوگوں کی عقلیں الٹی ہو گئی ہیں؟ کس کے اشارے پہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں اور 56-57 مسلم ممالک میں اس پر سخت تعصب اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ناطقہ سر بگریباں اسے کیا کہیے۔ آخر یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے، کس چیز کا اثر اور نتیجہ ہے؟ پھر تبلیغی جماعت کے لوگ سیاست سے دور رہتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو زمین کے اوپر کی کسی چیز کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں، ہم تو زمین کے نیچے یعنی قبر کی جو زندگی ہوتی ہے اور آسمان کے اوپر یعنی جو آخرت کی زندگی ہوتی ہے اس کو سدھارنے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک مقام ہے۔ پھر اگر تبلیغی جماعت پر اس طرح کی پابندی عائد کر دی گئی ہے تو پھر دیگر جماعتوں کی بھی خیریت نہیں ہے۔
ان کا بھی نمبر آئے گا۔ چنانچہ اس پر ساری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ پڑوسی ملک میں پنجاب کی اسمبلی نے اس کو مذمت کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کس کے اشارے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کتنے گر گئے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ایسی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ہاں وسیع نظری نہیں ہے، ہمارے ہاں فراغ دلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے مختلف کام ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے میں جماعت اسلامی کا ایک کارکن ہوں، بچپن سے ہوں، 25 سال تک جماعت اسلامی کا سیکریٹری رہا ہوں، اس سے وابستہ ہوں، اور انشاءاللہ اس وابستگی کے ساتھ ہی میری جان جائے گی۔ مولانا مودودی نے 1925 میں جب حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے بنیادی اور ابتدائی کام کا آغاز کیا، وہ اس علاقے میں گئے تھے اور جا کر دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے ہریانہ کے اس پسماندہ علاقے میں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک مضمون بھی لکھا تھا انہوں نے اس موقع پر۔ پھر حالانکہ ہم جماعت اسلامی کے کارکنوں نے محسوس کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہم لوگوں سے کچھ خفا سے لگتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ مولانا مودودی نے اس وقت لکھا تھا 1940 یا 50 میں، جو شخص اسلام کا کوئی چھوٹا یا بڑا کام کرتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا کام کرتا ہے، مثلا کسی کو کلمے کی تلقین کرتا ہے، اسلام کی کچھ بنیادی باتیں بتاتا ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، وہ بھی قابل استقبال ہے، اس کی مخالفت کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو لوگ ان کی پابندی یا ان کی مخالفت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اس پر نظر ثانی کریں گے، ریوائز کریں گے اس کو۔ ہاں، تبلیغی جماعت سے میں ایک دوستانہ شکایت بھی کروں گا، جماعت اسلامی بھی وہی کام کر رہی ہے جس طرح ہم بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں۔ دنیا میں اسلام کو غالب کیا جائے، اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ جن کا علم بہت محدود ہے، وہ غیر ضروری طور پر جماعت اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا، ہزاروں لاکھوں افراد کو جمع کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نمازی بنایا ہے، مسجدوں کو ان کی رونق دوبارہ عطا کی ہے، برائیوں سے بچایا ہے، بڑی نہیں چھوٹی برائیوں سے بھی لوگوں کو بچایا ہے۔ انہیں ذرا اپنے نقطۂ نظر کو اور زیادہ وسیع کرنا چاہیے۔ ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے کا کام کر رہے ہیں، چاہے تبلیغی جماعت ہو یا جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء ہو یا چھوٹی بڑی مختلف تنظیموں ہوں۔ ہم اہل حدیث ہیں یا حنفی ہیں، مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم تبلیغی جماعت میں ہیں، جماعت اسلامی میں ہیں یا جمعیت علماء میں، یا ہم انڈیپینڈنٹلی کچھ علماء کو جوڑ کر کام کر رہے ہیں۔ جو بھی کام ہے اس ملت کو آگے بڑھانے کے لیے اور ملت کو مضبوط کرنے کے لیے، ملت کے قلوب میں ایمان کو جگانے کے لیے، وہ قابل احترام۔ یہ کوئی دکانیں نہیں ہیں، یہ رائیولری کی بات نہیں ہے، رقابت کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، جیسے بھی ہو، کوئی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، کوئی اسکول چلا رہا ہے، کوئی کالج چلا رہا ہے، کوئی اکنامک کنڈیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب کے سب کام قابل احترام ہیں۔ تو یہ دوستانہ درخواست میں تبلیغ جماعت کے بھائیوں سے انشاءاللہ جو پابندیاں پر لگی ہیں وہ ہٹیں گی، اور آپ بھی ذرا اپنے نقطۂ نظر کو وسیع کیجئے، زندگی کے اور میدانوں میں کام کیجئے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ سارے مسلمان مل کر اللہ کے دین کے لیے، تقویٰ کو پروان چڑھانے کے لیے، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا مخلصانہ پیغام پیش کرنے کے لیے کوآپریشن کے ساتھ جدوجہد کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو تنگ نظری سے بچا، ہم کو فراغ دلی عطا فرما، ہم کو ہر اچھی چیز کی حمایت کرنے اور ہر خراب چیز کی مخالفت کرنے کی عقل، سوجھ بوجھ اور حوصلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔